الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ناظرین کرام، آئندہ سے آنے والے دنوں میں بھی اور آج سے ہی میں نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس میں ہم روافض کے تمام عقائد کو کھولیں گے، یعنی کہ روافض سب سے پہلے شروع کہاں سے ہوئی، مولا علی کا کیا عقیدہ تھا، کیا آج کا رافضی مولا علی کی زندگی پہ چلتا ہے، کیا مولا علی کی زندگی رافضیوں کی طرح تھی یا اہل سنت کی طرح تھی، اور اس کے بعد خلافت پہ دلائل اور تمام وہ دلائل جو اہل تشیع جن کا رد کرتے ہیں اور جس بدعقیدگی کو پھیلاتے ہیں۔ انشاءاللہ اہل سنت کا یہ ایک ادنا سا طالب علم اس چیز کا رد بھی پیش کرے گا، اور تمام جتنے ان کے دلائل ہیں یا وہ جدھر سے شروع ہوئے جدھر وہ ختم ہوئے اور ان کے اندر کیا کیا خباستیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ سے یہ ایک سیریز شروع ہو رہی ہے۔ ہر پارٹ میں ان کو شروع سے لے کے آخر تک، وہ کہتے ہیں نا بال کی کھال نکالنا، تو انشاءاللہ آئندہ سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کے پابند رہیں۔ محترم سامعین، ناظرین کرام، آج اس کلپ سب سے پہلا کلپ ہے، اس میں ہم پیش کریں گے شیعہ اور عبداللہ ابن سبا۔ اہل سنت کے نزدیک اس ملعون کا کیا درجہ تھا اور اس کے بعد شیعوں کے نزدیک اس کا کیا درجہ ہے۔ سب سے محترم، ہم سب سے پہلے یہ پیش کر دیں گے کہ اصل میں اس کا تعارف کیا تھا، اختصار کے ساتھ۔ یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، یعنی کہ یہودی کے کچھ جو بڑے علماء تھے ان میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم نے یہودیوں کو مدینے سے نکال کر فلسطین کی طرف بھیجا، تو اب بدلہ لینے کی آڑ میں اب دل میں یہ آگ بڑک اٹھی کہ مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے، تو اس آڑ میں، اس سوچ میں، اس کے ذہن میں نئے نئے تجربے کرنے کا مانگ اٹھی، یعنی کہ یہ سمجھتا تھا کہ میں نئی کچھ کروں تاکہ میں یہودیوں کا مسلمانوں سے بدلہ لے سکوں۔ اس نے ایک نئی ترتیب سوچی کہ میں کیوں نہ مسلمان بن کر ہی مسلمانوں کے اندر فساد کروں۔ تو اب اسی طرح یہ یمن سے مدینے کی طرف آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر اس نے اپنے آپ کو بظاہر یہ پیش کیا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو پیش کرنے کے بعد چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دل بہت نرم تھا، تو اس ملعون شخص نے حضرت عثمان کے دل میں اپنا اعتماد پہلے بٹھایا، اور پھر اس کے بعد تمام اسلامی ملکت میں اس نے یہ ایسے لوگ ڈھونڈے جو اس کے عقائد کے تھے، یعنی کہ بظاہر تو وہ مسلمان تھے، اور اس نے جمع بھی کر لیے تھے کہ وہ بظاہر مسلمان تھے، لیکن ان کے دلوں میں خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغض تھا ان کے دلوں میں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں میں بھی اس کا یہ پایا جاتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں کامل ابن اسیر ہے، اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 46 ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 46 میں وہ لکھتے ہیں کہ وَكَانَ ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابن سبا كَانَ يَهُودِيًّا وَأَسْلَمَ أَيَّامَ عثمان، کہ عبداللہ بن سبا جو تھا وہ یہودی تھا، اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کو قبول کیا۔ ایام عثمان، کہ حضرت عثمان کے ایام میں یعنی ان کی دور خلافت میں اس نے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد یہ تاریخ میں عربی عبارت نہیں پڑھنا چاہوں گا کیونکہ وقت کی قلت بھی ہے، تو میں جہاں ضرورت پیش آئی انشاءاللہ عربی عبارت پیش کر دوں گا، باقی میں اردو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اس نے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کیا. پھر اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ حجاز گیا، پھر بصرہ، پھر کوفہ، اور اس کے بعد شام کی طرف گیا. اس نے شام میں کیا کام کیا کہ اس نے شام میں اپنی تبلیغ شروع کی، لیکن شامیوں نے اس کی تبلیغ کو رد کیا، اور انہوں نے رد بھی کیا اور اس کو شام سے نکال بھی دیا. اس کے بعد یہ گیا مصر، اور مصر میں اس نے اپنی تبلیغ شروع کی. تو یہ لوگوں کو کیا کہتا تھا کہ یار عجیب بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ وہ واپس آئیں گے تو تم اس کا اقرار کرتے ہو، اور جب یہی بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے اور خاتم النبیین ہے ان کے بارے میں کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتا ہوں، تو تم انکار کر دیتے ہو. تو جب اس نے یہ عقیدہ ان کو دیا نا، انہوں نے اس عقیدے کو قبول کر لیا. یار بات اس کی ٹھیک ہے، بات میں وزن ہے، اور اس بات کو قبول کیا. تو اس کے بعد یہ اسی عقیدے میں نہیں رہا. یہ کامل ابن اسیر میرے ہاتھ میں ہے. اس نے کہا اس کے بعد اس نے کیا عقیدہ دیا؟ انہ کان لکل نبی وصی وعلی وصی محمد، کہ یار ہر نبی کا وصی تھا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو وصی تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے چاہیے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ کامل ابن اسیر کے الفاظ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت پر قبضہ کیا ہے وہ عام قبضہ نہیں ہے، وہ نہ حق قبضہ ہے. انہوں نے قبضہ کر لیا تو یہ تو خلافت پہ. تو ایک کام کرو کہ ان کے خلاف جنگ کرو. یعنی کہ اس نے حضرت عثمان کے خلاف جنگ کرنے کا لوگوں کے اندر ترغیب دی. محترم سامعین ناظرین کرام، یہ تو کیا اہل سنت، اور یہی چیز البدایہ والنہایہ میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ البدایہ والنہایہ بھی اہل سنت کی جو تاریخ کی کتاب ہے ابن کثیر، اس میں بھی اسی بات کو لکھا گیا ہے کہ وہ یہودی تھا اور اس نے کیسے اسلام کو ٹھیس بچانے کی کوشش کی. محترم سامعین ناظرین کرام، یہ تو گیا اہل سنت کی روایات. اہل سنت اس کو یہودی سمجھتے تھے اور اس کو منافق سمجھتے تھے. لیکن کیا شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، کیا ان کے علماء، میں عام بندوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے علماء کی بات کر رہا ہوں، کیا وہ اس بات کو مانتے ہیں اور وہ عبداللہ بن سبا کو اپنے دین میں کیسے لیتے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب فرقہ شیعہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 56 ہے، 55-56. اس کے اندر وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے وَحَكَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَا كَانَ يَهُودِيًّا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں سے، مولا علی کی جماعت میں سے جو اہل علم لوگ تھے وہ اس عبداللہ بن سبا کو یہودی لکھتے تھے. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرنا شروع کیا. آج کل یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ علی کے دشمنوں سے بغض رکھنا اور علی سے پیار رکھنا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو پھر عبداللہ بن سبا بھی کرتا تھا علی سے پیار، تو اس کو بھی شیعوں میں ڈالو. پھر یہ تو سب سے پہلا شیعہ ہوا. شیعوں کی بنیاد رکھنے والا کوئی کہے نہ کہے، پھر تمہاری اس چیز سے عبداللہ بن سبا تمہاری بنیاد رکھنے والے ہیں. تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ وہ یہودی تھا، ٹھیک ہے. اور مولا علی کے جو اہل علم صحابی تھے وہ بھی اس کو یہودی سمجھتے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جب یہودی تھا نا تو یہ یوشع بن نون کے بارے میں غلوف کرتا تھا. جب اس نے اسلام قبول کیا پھر اس نے حضرت علی کے بارے میں غلوف کرنا شروع کر دیا. اور اس میں لکھتے ہیں کہ وَهُوَ أَوَّلَ مِنْ أَشْهَرِ الْقَوْلُ بِفَرْضِ إِمَامَةٍ عَلِيٍّ، کہ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے مولا علی کی امامت کو لوگوں پر فرض قرار دیا.
یعنی کہ شیعوں کا جو آج بنیادی اصول عقیدہ ہے وہ سب سے پہلے دینے والا عبداللہ بن سبا یہودی تھا، کہ یہ سب سے پہلا بندہ تھا جس نے یہ عقیدہ لوگوں میں عام کیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج کا شیعہ جب مولا علی کی امامت کو فرض کہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، یہ قرآن کی نص ہے، یہ حدیث کی نص ہے، لیکن جب یہی چیز یہودی کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے نہ کوئی صحابی نے یہ عقیدہ رکھا، نہ کسی اہل بیت میں سے کسی نے یہ عقیدہ رکھا، یہ جو سب سے پہلے عقیدہ دینے والا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے وَهُوَ أَوَّلُ، جو سب سے پہلا اول تھا، من اشہر القول، کہ جس نے سب سے پہلے یہ قول دیا، یہ لوگوں کو عقیدہ دیا کہ بفرض امامت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت فرض ہے۔ تو یہ کون تھا؟ یہ عبداللہ بن سبا تھا۔ تو شیعہ کہ یعنی کہ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ کافر اللہ کا انکار کرے، یار وہ کافر ہے، وہ مسلمان کے دائرے سے خارج ہے، لیکن آج کا شیعہ مولا علی کو رب کہے، وہ شرک نہیں ہے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی ہیلا بانا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وہ کہتے ہیں جی دیکھو اللہ نے قرآن میں ماں باپ کو بھی تو رب کہا ہے، تو ہم مولا علی کو رب نہ کہیں، تو یہ پھر ہیلے بانے ان کے آ جاتے ہیں۔ تو پھر تو اللہ نے پھر کسی کو رازق بھی کہا ہے، پھر تو اللہ نے ہر چیز کسی نے کسی کو کہہ دی ہے، تو وہ مولا علی کے لیے بھی آ گئی ہے۔ ہم مولا علی کی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ہم انہیں اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں، لیکن جتنا میرے مصطفیٰ نے انہیں مقام دیا ہے اتنا دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتے۔ محترم سامعین ناظرین کرام، یہ میرے ہاتھ میں صرف دکھانا چاہتا ہوں، ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، انوار نعمانیہ، انوار نعمانیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 205۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ وہ کیا کہتے تھے حضرت علی کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ قال عبد اللہ ابن سبا لعلی انت الالہ۔ یہ میرے ہاتھ میں انوار نعمانی ہے، یہ باقر مجلسی کا شاگرد ہے، نعمت اللہ الجزائری۔ وہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن سبا مولا علی کو خدا کہتا تھا، پھر اس کے بعد مولا علی نے اس کے ساتھ اس کو شہر سے بھی باہر نکالا، اس کو تنبیہ بھی کی، اور کئی جگہ آتا ہے کہ اس کو جلا بھی دیا۔ تو اور ایسے ہی جلال العیون کے مقدمے میں بھی یہی لکھتے ہیں آپ کے علماء، کیا کہ مولا علی رب ہے۔ تو یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کے عقائد عبداللہ بن سبا یہودی سے ملتے تھے، آپ کی بنیاد رکھنے والا عبداللہ بن سبا یہودی ہے، یہ میں بات اپنے سے نہیں کر رہا۔ آپ کی رجال کشی، علامہ کشی بھی اس بات کو لکھتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ وہ لکھتے ہیں کہ وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، پھر وہ ایمان لایا۔ تو یہ اہل علم، اب آپ پوچھیں یہ اہل علم کون ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ علامہ کشی کے نزدیک اہل علم ہے، اور علامہ کشی آپ کے نزدیک ایک انتہائی معتبر شخصیت ہے، اور رجال کشی بھی ایک انتہائی معتبر کتاب ہے آپ کے نزدیک۔ تو پھر اس کے اندر وذکر بعض اہل علم بھی معتبر ہی ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کو علامہ کشی معتبر کہہ رہا ہے، ان کو علم والا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ پھر وہی روایت کہ جو عبداللہ بن سبا تھا وہ یہودی تھا، پھر وہ یوشع بن نون کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا تھا جب یہودی تھا، تو پھر مولا علی کے ساتھ بھی کیا، تو اس نے وہی بات کی جو پھر کچھ شیعہ نے کی۔ لیکن پھر کچھ شیعہ میں بھی یہ آخری الفاظ موجود ہیں جو اس میں موجود ہیں، لیکن ادھر جو ہے وہ ہے کہ صرف جو رفظ ہے وہ ماخوذ من الیہودیہ، کہ وہ یہودی سے نکالی گئی ہے۔
لیکن ادھر الفاظ ہیں کہ ان اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، کہ شیعوں اور رافضیوں کی جو اصل ہے وہ یہودیوں سے نکلی ہے، وہ ماخوذ من الیہودیہ، کہ وہ یہودیوں سے اخذ کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن سبا کے وہ سارے عقائد تھے جو آج کی شیعہ کے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی عبداللہ بن سبا کون تھا۔ اب اس سے آئندہ آنے والے کلپ میں ہم ثابت کریں گے کہ آج کا شیعہ اور عبداللہ بن سبا میں کوئی فرق نہیں تھا، ان کے بھی عقائد وہی ہیں جو عبداللہ بن سبا کے تھے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔